السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم صدر اجلاس، ذی وقار علماء کرام، معزز حاضرین و حاضرات، خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو یہاں پر جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جو کچھ ہم نے سنا ہے اور جو کچھ سن رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ جیسے حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، صحف ابراہیم یکم رمضان میں، اور توریت 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان میں، اور زبور 18 رمضان میں، اور قرآن مجید 24 رمضان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، اور یہ مقدس کتاب ہے، اور یہ تبلیغی کتاب ہے، اور یہ حکمت والی کتاب ہے، اور یہ جنت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور یہ جہنم سے روکنے والی کتاب ہے، اور یہ سچائی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، ہدایت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی ایک سچی کتاب ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تک رہے اور مدینے میں 10 سال رہے۔ مکے کے دوران میں آپ نے کبھی کسی سے قتال نہیں کیا، جنگ نہیں کیا، بلکہ سب سے بڑی چیز ہتھیار قرآن مجید کو لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جس وقت میں حکمت کی باتیں، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے میں اپنے رشتہ دار کے پاس آیا، میں تمام لوگوں کے پاس توحید کو عام کرنے لگا، توحید کی دعوت دینے لگا، تو اپنوں کے علاوہ غیروں نے مجھ پر ایمان لے آیا، لیکن مجھے اس وقت تکلیف ہوئی جبکہ میں توحید کی دعوت دے رہا تھا، تو سب سے پہلے میرے دشمن ہونے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ میرے رشتہ دار تھے، میرے چچا تھے، اور میرے فلاں فلاں رشتہ دار تھے۔ تو مجھے بہت غم ہوا، مجھے بہت غم ہوا اس بات پر کہ غیر ایمان لائے نہ لائے کوئی بات نہیں، لیکن اپنوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔
अपनों ने झुटला दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम में मुब्तला थे, फिक्र में मुब्तला थे, तो अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ को नाजिल फरमाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया, ला तहज़न, आप गम ना करें। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में फेंकने वाले, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हसद करने वाले, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाहर ले जाने वाले कोई और नहीं थे बल्कि उनके रिश्तेदार थे, उनके भाई थे, अपने भाई थे। इसी तरह आपको गम करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूसुफ के जरिए से अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया। और दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्के में रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला नहीं लिया। सबसे बड़ा हथियार इस कुरान मजीद को लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कट्टर से कट्टर दुश्मन आ जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कुरान सुनाया करते थे। एक मर्तबा कुफ्फार मक्का के जानिब से रहबर बनाकर उदबा को भेजा गया। उदबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, आपकी दावत की वजह से, आपकी बातों के वजह से मियाँ बीवी में नफरत हो गई है, मियाँ बीवी में जुदाई हो गई है, भाई भाई से बिछड़ गया है, बाप बेटे से बिछड़ गया है। बेहतर यह है कि अगर आप चाहते हैं किसी खूबसूरत लड़की से आप निकाह करना चाहें, हम निकाह करवा देंगे, या आपको हम हुक्मरान बना लेंगे, इस मुल्क का, इस गांव का आपको बादशाह बना लेंगे, बस आप इस काम से बाज आ जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी बातें उदबा से सुनी। सुनने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उदबा से फरमाया कि ऐ उदबा, कोई और चीज़ है सुनाना है? तो उदबा ने कहा कि नहीं। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा हथियार जो इस्तेमाल किया, कुरान मजीद की चंद आयतें पढ़कर सुनाया। कुरान मजीद की चंद आयतें पढ़कर सुनाया तो उदबा वहाँ से निकल गया और अपने कौम के पास आकर कहने लगा, मोहम्मद को अपने हाल पर छोड़ दो, मोहम्मद को अपने हाल पर छोड़ दो। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, गौर करने की बात है, इस कुरान मजीद को मुसलमानों ने जब अपनाया है तो मुसलमानों की एक हुकूमत थी और मुसलमान उरूज पर थे, लेकिन जब मुसलमानों ने इस कुरान मजीद को पसे पुष्ट डाल दिया है या कुरान मजीद को भुला दिया है या उस पर अमल करना छोड़ दिया है, तो अल्लाह ताला ने हमको तरह तरह की मुसीबतें ला रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। अगर ये कुरान मजीद हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो अल्लाह के खौफ से लरज़ जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मिसालें हम बयान करते हैं ताकि तुम इस पर गौर व फिक्र करें। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, कुरान ये तबलीगी किताब है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। इस दौर में जो भी हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उसका जवाब कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर ये कुरान मजीद को हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाता, लेकिन इंसान इस कुरान को सुनने के बावजूद भी उसका दिल मोम नहीं होता है। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, तातारियों के बारे में आप जानते हैं, तातारियों ने मुसलमानों को कत्ल आम किया, मुसलमानों को बहुत जुल्म दिया, मुसलमानों को बहुत सताया। यहाँ तक के इमाम कुर्तबी अपने बारे में कहते हैं, अपने बारे में लिखते हैं कि दो तातारी मेरा पीछा किए, मैं भागता गया, तातारी मेरे पीछा रहे, तातारी के दो आदमी मेरा पीछा किए और दोनों तलवार लेकर मेरा पीछा कर रहे थे। मैं भाग रहा था, भागते भागते मैं थक गया।
تھک گیا, ایک جگہ بیٹھ گیا, اور اس کے بعد تاتاری وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آ گئے, تو اس وقت میں نے سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا, اللہ رب العالمین کی آیت میں نے تلاوت فرمائی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب گھر سے نکل رہے تھے تو اس آیت کو پڑھی, تو امام قرطبی نے بھی اسی آیت کو پڑھا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے آڑ کر دیا, اور ہم نے ان کے آنکھوں کو اندھا بنا دیا اور وہ دیکھ نہیں پائے. امام قرطبی کہتے ہیں دو لوگ بھاگ رہے تھے اور میرے سامنے سے گزر رہے تھے, لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں پائے. تو میرے محترم مسلمان بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, قرآن ایک تبلیغی کتاب ہے, قرآن مجید پڑھنے سے برکت ہے, قرآن مجید پڑھنے سے شیاطین کا بسیرا نہیں ہوتا ہے, قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے, صحابہ کرام قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی سے کہا, ابی بن کعب سے کہا کہ اے ابی, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں, میں تم سے قرآن سنوں. تو بھائی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے ابی, اللہ نے آپ کا نام لیا ہے, آپ قرآن پڑھ کر سنائیے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر آنکھوں سے آنسو نکالنے لگے, خوشی کے مارے رونے لگے. میرے محترم مسلمان بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام بڑی دل سوزی کے ساتھ اور بڑی اچھی آواز کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھتے تھے, پڑھتے ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے, اس پر عمل کیا کرتے تھے. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو قرآن پیش کیا تو ابو بکر صدیق نے اسلام کو قبول کیا. اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام نے اس قرآن کو سن کر ایمان لے آئے. لیکن آج ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے, اس کا مطلب معلوم نہیں ہے, بس قرآن پڑھتے ہی جا رہے ہیں. میرے محترم مسلمان بھائیوں, ضروری ہے کہ قرآن کا مطلب سمجھیں, قرآن کی تفسیر سمجھیں, قرآن کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں, کیونکہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اور یہ ماہ مقدس جو مہینہ آ رہا ہے, اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں. امام مالک کے بارے میں آتا ہے, جب یہ ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو درس اور تدریس کا کام بند کر دیتے اور فتوے وغیرہ بھی دینا بند کر دیتے اور روزے رکھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے. امام احمد بن حنبل کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے, لیکن جیسے ہی اس ماہ مبارک کو پا لیتے ہیں تو ہفتے میں 2 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے. میرے محترم مسلمان بھائیوں, بعض صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں دن میں 1 مرتبہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, دن میں قرآن ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. عبداللہ بن عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کا قرآن پڑھنے کا شوق دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبداللہ بن عمر, تم کو چاہیے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن 10 دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کریں. میرے محترم مسلمان بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے. قرآن مجید خود پڑھے, بچوں کو پڑھائے. جن کے والدین اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں, ماشاءاللہ چند بچوں نے بہت ہی بہترین آواز میں قرآن مجید کو پڑھا, اور جیسے ہی جماعت نے قرآن مجید کو سنا سناٹا چھا گیا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے, اور جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور جس کے اندر توحید ہوتی ہے تو وہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے,
وہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنے بیان کو ختم کر دیتا ہوں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، سدیس اس وقت کے عبد الرحمن سدیس اس وقت کے بہت بڑے قاری ہیں اور مکے کے امام ہیں، کعبۃ اللہ کے امام ہیں۔ وہ اپنی تقریر میں بیان کرتے ہیں، وہ اپنی تقریر میں بیان کرتے ہیں، اور خاص کر میں اپنی ماں اور بہنوں سے اس واقعے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں والدین کو لباس پہنائے گا، اس لباس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی مانگ پڑ جائے گی۔ تو امام عبد الرحمن سدیس واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے معزز خاندان میں مہمان کی آمد پر مہمان نوازی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ کھانے پینے کا انتظام کیا گیا تو جس گھر میں مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا اس گھر میں دسترخوان بچھایا گیا۔ دسترخوان بچھا کر ہر قسم کی چیزیں رکھی گئی۔ تو دو بچوں میں سے ایک بچہ کھیلتے کھیلتے آیا اور آ کر اس دسترخوان میں جس میں سالن وغیرہ موجود تھا، وہاں پر اس بچے نے سالن میں مٹی ڈال دیا۔ سالن میں مٹی ڈال دیا۔ مارے غصے کے ماں نے اس بچے سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ ماں اس کو بددعا دینے کے بجائے غصے کی حالت میں ماں نے اس کو دعا دے دی۔ تو امام عبد الرحمن بن سدیس کہتے ہیں کوئی وہ اور بچہ نہیں تھا بلکہ میں وہ بدنصیب انسان وہ عبد الرحمن بن سدیس ہے، وہ ماں کی دعا کی وجہ سے آج میں کعبے کا امام بن گیا ہوں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے، قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے کیسا مقام ملتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے انسان کیسے عروج پر چلا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے انسان کی عزت کیسے ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو آخر میں رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو یہ ماہ مبارک آ رہا ہے اس کے برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔